رئیس زادوں سے دلی کے نہ ملا کر اے میر کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. اور پھر کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن بھی لڑیں گے اور عام لوگوں کو الیکشن تو لڑوانا بات کی بات ہے, پارٹی میں مین عہدے دار بھی نہیں رکھیں گے. ہمیں روٹی دیں, کپڑا دیں, مکان دیں, عزت دیں, روزگار دیں, 1 کروڑ نوکریاں دیں, 50 لاکھ گھر دیں, یہ ہمارے لباسوں سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوچے بغیر کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا, آپ کا وزیر اعظم جو اس کو پکڑیں گے, آپ کا وزیر اعظم ہے جس کا مسئلہ ہے ہسپتال والے اس کا مفت علاج نہیں کر رہے تو اس کا قصوروار میرا ایم پی اے ہے, اس کو معلوم ہی نہیں. مزے کی بات ہے, وہ جس وقت آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, اسی وقت ان کے گھر میں انڈین فلم چل رہی ہوتی ہے. اگر آپ مجھے نہیں تو ہم مل کے کسی اور کو کھڑا کر لیتے ہیں جو بھی ہمیں لگے, ہم ہماری کلاس سے ہو, عام لوگوں میں سے ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کوئی کلرک ہو, میں کہتا ہوں کہ مزدور ہو, مزدور کسان کا بچہ ہو. بڑی حیرانگی ہوتی ہے بات سن کے. میں نے مختلف انٹرویوز میں بھی آپ کو سنا کہ آپ نے یہ کیریئر جوائن ہی اس لیے کیا تھا کہ آپ نے پالیٹکس میں آنا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پالیٹکس, وہ کیوں میں کرنا چاہتا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے نا امیر غریب کا معاملہ بہت زیادہ تنگ کرتا تھا, ابھی بھی کرتا ہے, اور میں خود بھی عام گھر سے تھا. میرے ارد گرد امیر لوگ تھے بہت سارے, میری اسکولنگ بھی ایسی ہوئی تھی, کالج بھی ایسا تھا, یونیورسٹی بھی ایسی تھی کہ وہاں پہ امیر بھی کافی سارے لوگ تھے. تو میری ایک عجیب آپ کو میں عادت بتاؤں کہ میں امیروں سے کبھی دوستی نہیں کر سکا. ہاں, کبھی بھی نہیں ہوئی آج تک کسی بھی کھرب پتی ارب پتی آدمی سے میری دوستی نہیں ہو سکی. کوئی میرا پرسنل دوست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے امیر لوگ برے لگتے ہیں, یا یہ بھی نہیں ہے کہ امیر لوگ برے ہوتے ہیں. اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک شعر پڑھا میر تقی میر کا, وہ تھا کہ صحیح طرح مجھے یاد نہیں ہے امیر زادے تھے یا رئیس زادے تھے, بہرحال رئیس زادوں سے دلی کے نہ ملا کر اے میر کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. تو مجھے یہ پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں, یہ غریبوں کے لیے اچھے نہیں ہیں. اور ان کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1% سے لے کے 4% تک پورے سوسائٹی میں. اور پھر ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری انہی کی ہوتی ہیں, اور سب یہی ہوتی ہیں. کروڑوں روپیہ جو لگا کے الیکشن لڑے گا وہ کوئی مڈل کلاس تو ہو نہیں سکتا. اور پھر یہ جو پارٹیز ہیں تینوں, تحریک انصاف, مسلم نون, پیپلز پارٹی, یہ تینوں پارٹیز جو ہیں یہ بنائی کس نے ہے؟ جاگیرداروں نے, ارب پتیوں نے, کھرب پتیوں نے, وڈیروں نے, قبائلی سرداروں نے, سرمایہ داروں نے. آپ جب یہ لوگ پارٹیز بنائیں گے اور پھر کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن بھی لڑیں گے, اور عام لوگوں کو الیکشن تو لڑوانا بات کی بات ہے, پارٹی میں مین عہدے دار بھی نہیں رکھیں گے, لیڈرشپ بھی نہیں دیں گے, تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا اور کیا مستقبل ہوگا عام لوگوں کے حوالے سے. وہ آپ کے سامنے 75 سال ہو گئے پالیٹکس میں. اور جمہوریت میں ہم کہتے ہیں کہ سیاست اور جمہوریت میں کہ سب سے پہلے پارٹیسپیشن ہے, اس کے بعد ریپرزنٹیشن ہے, اس کے بعد پھر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو جمہوریت میں اگر پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے ایک طبقے کی پورے, ایسا طبقہ جو 96% ہے, 96 سے 99% ہے, تو اس کی پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے, وہ اپنے لیے کسی بھی لیجسلیٹو اسمبلی یا کوئی بھی جو کہ الیکٹورل باڈی ہے اس ملک کی, وہ اس کے اندر اپنے لیے آواز ہی نہیں اٹھا سکتا. وہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے لیے کچھ کرو, جو مسئلہ ہے مسئلے کا حل نہیں ہے. تو پھر کون سی پالیٹکس, کون سی کہتے ہیں نا باڈی آف پالیٹکس, یہ سب مجھے لگتا تھا کہ یہ غلط ہے. والدین دونوں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے, سیاسیات پڑھاتے تھے, ان کی کتابیں بھی میں پڑھتا تھا,
تو ایک سمجھ آ گئی تھی شروع سے کہ یہ جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں دوستی یہ گڑبڑ ہے. دوستی نہیں ہو سکتی. اور اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر انہی کو چیلنج کرنا پڑے گا سیاسی لیول پہ. میں بار بار کہتا ہوں, ابھی پھر کہہ رہا ہوں نوجوانوں کو کہ یہ بالکل نہ سمجھیے گا کہ ادھر غریبوں اور امیروں کی جنگ ہوگی جو سڑکوں پہ ہوتی ہے, گھروں میں ہوتی ہے, کھیتوں کھلیانوں میں ہوتی ہے, انڈسٹریز میں ہوتی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. بازاروں میں ہوتی ہے. یہ پرانے زمانے تھے, لوگ لڑ پڑتے تھے, خون ہو جاتے تھے, انقلاب خونی بھی آ جاتے تھے. اب آپ کو پارلیمنٹ موجود ہے, الیکشنز کا پروسیس ہے پورا. آپ ان سے سیاسی جنگ لڑیں, حقوق کی جنگ لڑیں, لیکن اس کے لیے آپ کو منظم ہونا پڑے گا. آپ کو اپنی ایک سیاسی تنظیم بنانی پڑے گی. آپ کو باقاعدہ آرگنائز کرنا پڑے گا اپنی کلاس کو. اور وہ کہتے ہیں کہ یو ول ہیو ٹو بیکم اے کلاس ناٹ ان اٹ سیلف بٹ فار اٹ سیلف. آپ کو ایک ایسا طبقہ بننا پڑے گا جو شعور کے ساتھ اپنی طبقے کی طرح نہ کھڑا ہو یا اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو, بلکہ اپنے طبقے کے لیے کھڑا. اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈفرینس ہے. ہم اپنے طبقے کے ساتھ تو کھڑے ہو جاتے ہیں بچانے کے لیے, کسی کو حفاظت دینے کے لیے, لیکن اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. مطلب کیا کہ ہم اس طبقے کو پولیٹیکلی ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہتے. سیاسی طور پہ ہم اس کو اس کے لیے ایک جد و جہد کی علامت نہیں بننا چاہتے. اور وہ صرف پارٹی کر سکتی ہے. ہمیشہ چینج بڑا, اور خاص طور پہ طبقاتی چینج, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی پارٹی لے کے آتی ہے. اور اگر کسی ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں, امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں, تو اس میں لڑائی ہونی ہی صرف غریب کی امیر کے ساتھ ہے, لیکن سیاسی عمل میں ہونی ہے, سیاسی جنگ ہونی ہے, اور الیکشن کے محاذ پہ ہونی ہے. اور اس کے لیے اس کو منظم ہونا پڑے گا, اور وہ صرف پارٹی میں منظم کیا جا سکتا ہے. ان کو صرف ایک سیاسی پارٹی یہ جنگ لڑتی ہے, اور کوئی نہیں لڑ سکتا. یہ کوئی جنگل کا قانون تو ہے نہیں نا کہ جس کے دل میں جو آئے وہ کر دیا, کسی کے گھر میں گھس گئے, پیسے اٹھا لیے اس کے. یہ ریسورسز کی, اور جس کو ہم وسائل کہتے ہیں, اور مواقع کی, اپرچونٹی جس کو ہم کہتے ہیں. تو ہم وسائل اور مواقع پہ برابری کی دسترس کی لڑائی, سیاسی لڑائی ان امیروں سے لڑنا چاہتے ہیں جن کو سیاسی طور پہ ریپرزینٹ یہ پارٹیاں کرتی ہیں. بڑا سمپل سا ایک آپ یہ سمجھے مقدمہ ہے جو عام لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے, اور اس کی میں چھوٹی سی مثالیں دے دیتا ہوں, پھر ہم آگے چلتے ہیں, پھر آپ جو مرضی سوال کرنا. پہلی مثال تو انڈیا ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے عام آدمی پارٹی بنی. عام آدمی پارٹی نے دلی میں شکست دی تمام پارٹیز کو, اور دلی میں حکومت بنا لی. سیکنڈ ٹائم لوگوں نے کہا یار یہ ایسے ہی بنا گئے ہیں بس حکومت. سیکنڈ ٹائم انہوں نے دلی میں دوبارہ جب الیکشن لڑا تو ایک تو ہوتا ہے نا 2/3 اکثریت, وہ تو کہاں پرانی بات ہو گئی. انہوں نے آپ سمجھیں کہ 92-94 سیٹیں میں سے 88-89 لے گئے. بالکل ایسے مطلب سویپ کر دیا الیکشن. 3-4-5 سیٹیں صرف باقیوں کو ملی. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آتے ہی 300 یونٹ فری کر دیے بجلی کے. انہوں نے ہیلتھ مطلب علاج فری کر دیا تمام لوگوں کا. اور اب وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ غریب اور امیر کا ایک ہی اسکول ہوگا, ایک ہی طرح کے اسکولز بنائیں گے. یہ صرف عام آدمی پارٹی کر سکتی تھی. اور عام آدمی پارٹی کے جو ان کے لیڈرز ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ شلوار قمیض میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گارڈ آف آنر لے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ ایک کی باقاعدہ یہاں سے قمیض پہ داغ لگا ہوا تھا جب وہ لے رہا تھا, اور اس کی بیوی ساتھ کھڑی ہوئی تھی جو اروند کیجریوال کی. اس کی جو بیوی تھی وہ پرانی سی کو ساڑی جو بالکل ہی وہ پرانی صحیح رنگ ہی نہیں ہوتے اس میں کھڑی تھی, نیچے چپل پہنی ہوئی تھی اس نے. وہ دلی پہ حکومت کرتے ہیں, وہ انڈیا کا دارالخلافہ ہے. پھر وہ پنجاب گئے, پنجاب میں جیت گئے. ابھی وہ گجرات گئے ہیں اور گجرات میں وہ جیت نہیں سکے, لیکن انہوں نے نریندر مودی کے گڑھ میں جا کے اس کو فائٹ دی اور وہ اب گرو کریں گے. ایک تو میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دی. تو عام آدمیوں کی یہ طاقت ہوتی ہے.
عام لوگوں کی، اگر وہ سیاسی طور پر منظم ہو جائیں ایک پارٹی کے اندر، جو کہ برابری پارٹی کرنا چاہتی ہے پاکستان میں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اتنی پرانی پارٹی ایک لیبر پارٹی انگلینڈ میں جو ہے، ہاں عمران خان بار بار بڑی باتیں کرتے ہیں جی انگلینڈ میں یہ ہو گیا، انگلینڈ میں وہ ہو گیا، ان کے بچے بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں، کھرب پتی بچے. اور یہ جو ہیں وہ جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں نا، فیملی ایسی ہونی چاہیے، فیملی سسٹم نہیں ٹوٹنا چاہیے، فحاشی اور ریانی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ. تو ان کے جو بچے جس طرح رہ رہے ہیں وہ ذرا ان کو بھی کچھ طرح جا کے سمجھائیں، یا پھر مانیں کہ بھائی انسان جس طرح رہتے ہیں ان کو رہنے دیں، ہمیں روٹی دیں، کپڑا دیں، مکان دیں، عزت دیں، روزگار دیں، 1 کروڑ نوکریاں دیں، 50 لاکھ گھر دیں. یہ ہمارے لباسوں سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو آپ کے اپنے بچوں کو پہلے جا کے سمجھائیں، ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ آپ پرائم منسٹر سے نہیں بنائے گئے کہ ہمارے پرسنل معاملات میں گھسیں، آپ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اس ملک کے اندر تعلیم، علاج، روزگار اور انصاف سب کو ملے. تو یہ جو صاحب ہیں یہ انگلینڈ کی باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ نہیں بتاتے کہ انگلینڈ میں 2 پارٹیز ہیں بڑی. ایک پارٹی کا نام ہے کنزرویٹو پارٹی، ٹوریز، جو کہ امیروں کی پارٹی ہے، جس میں ان کا سالہ بھی جو ہے وہ لندن کے میئر کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور اس میں کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں. اور دوسری پارٹی ہے اس کا نام لیبر پارٹی ہے. اور انگلینڈ کی جو اندر وزیر اعظم بنتے ہیں وہ کبھی ٹوری سے بنتے ہیں، کبھی لیبر پارٹی سے بنتے ہیں. یہ کیوں نہیں بتاتے عمران خان؟ پھر یہ کیوں نہیں بتاتے پاکستان کے لوگوں کو کہ ادھر کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے جب وہ چاہے جہاں مرضی رہتا ہو، چاہے وہ ارب پتی ہو، کھرب پتی دوسری پارٹی سے، یا وہ لیبر پارٹی کا مڈل کلاس کا کوئی پروفیسر ٹائپ آدمی ہو، یا کوئی ایون لیبر سے اٹھا ہو اور بڑا بن جائے. جیسے جیرمی کوربن جو ہے وہ سائیکل پہ پھرتا ہے، وہ لیبر پارٹی کا چیئرمین تھا اور ہیلمٹ پہن کے سائیکل پہ لندن میں پھرتا تھا، عام آدمی تھا، عام گھر میں رہتا تھا. تو وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ چاہے وہ جیرمی کوربن کی پارٹی سے آئے، مطلب لیبر پارٹی سے، اور لیبر کا مطلب ہوتا ہے لیبر، عام لوگ، یا وہ ٹوریز سے آئے جو امیر پارٹی ہے، دونوں صورتوں میں پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ رہتا کہاں ہے؟ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، جو کہ چھوٹا سا مکان ہے، اس کے اندر اس کو رہنا پڑتا ہے. یہ کیا کرتے تھے؟ خود باتیں ذرا سنیں، اور خود کیا کرتے تھے کہ ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ سارا ہم اٹھا رہے تھے، وہ علیحدہ چل رہا ہے، جبکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو وزیر اعظم ہاؤس کو ہم یونیورسٹی بنا دیں گے، نہیں، اس میں رہ رہے تھے. اور شام کو پھر اپنے گھر 300 کنال والے میں چلے جاتے تھے. مطلب اس ملک میں نا لوگ عیاشی کرنے آئے ہیں، یہ سارے یہ ایکچولی نا عیش کرنے آئے ہیں. ان کو لگتا ہے اسے نعوذ باللہ یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے بنی ہے، ہم جو مرضی کہیں، جو مرضی کریں. ہم پہلے کہیں سفید، لوگوں کو باور کرا دیں کہ سفید ہے، اب بعد میں اس کو کہیں یہ تو کالا تھا، میں جھوٹ بول رہا تھا، یا میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ سفید تھا، اصل میں تو کالا تھا. اور لوگ پھر ان کی بات مان لیں کہ اچھا ہاں یہ ہو رہا ہے اس میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ایگزامپلس انگلینڈ کے اندر لیبر پارٹی کا ہونا، عام لوگ جس کو فنڈ کرتے ہیں، عام لوگ جس میں لیڈر بنتے ہیں، ٹریڈ یونینسٹ اس کے اندر آتے ہیں، اور اس ملک کے اندر ٹیکسی ڈرائیورز تک اس کو چندہ دیتے ہیں. اس پارٹی کا ہونا ضمانت ہے اس بات کی کہ انگلینڈ میں غریب لوگ بھوکے نہیں مر سکتے. انگلینڈ میں عام لوگوں کی تعلیم اور علاج جو ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ لیبر پارٹی موجود ہے، اور وہ 2 بڑی پارٹیز میں سے ایک پارٹی ہے. تو عمران خان کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو یہ؟ تو دیکھیں اس طرح کے تمام جو علاقے ہیں نا جہاں پہ لیفٹ کی، بائیں بازو کی، یا عام لوگوں کی پارٹیز ہوتی ہیں، جن کے ایجنڈے میں ریفارمز یا اصلاحات ہوتی ہیں، اور جن کے ایجنڈے میں انقلاب ہوتے ہیں، جب تک وہ نہیں بنتی نا ملک نہیں چینج ہوتے، ملک ویسے ہی رہتے ہیں. عام لوگوں کے لیے کوئی قوانین نہیں بنتے، اگر بن بھی جائیں تو امپلیمنٹ نہیں ہوتے. تو یہ میں نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سب ایک جیسے ہیں. یہ جن کو شوق ہی ہو، میں ختم کرتا ہوں ایسے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ خود سوچو، اگر تو آپ نے سیاست میں نہیں نہ آنا تو آپ جتنا مرضی بڑے گھر میں رہو، مجھے نہیں فرق پڑتا. بالکل صحیح بتا رہا ہوں، مجھے نہیں فرق پڑتا، آپ کی مرضی ہے، آپ رہو، پیسے کما لیے تو رہو. لیکن اگر آپ اس ملک میں عام لوگوں کے لیے کہتے ہیں میں سیاست کر رہا ہوں اور میں عام لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے شوق کیا ہیں کہ آپ 300 کنال پہ پہاڑی پہ رہتے ہیں، یا آپ نواز شریف کی طرح ہزاروں کنال رائے ونڈ میں رہتے ہیں، جاتی عمرہ میں،
یہ آپ آصف زرداری کی طرح آپ کی اتنے مکان ہیں کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے اتنی زمینیں ہیں اور آپ کی جگیریں ہیں وہاں پہ بھٹو خاندان کی، تو آپ غریبوں کی بات کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پہلے خود تو دیکھیں کہ آپ کو تو لالچ ہی ختم نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو عقل کرنی چاہیے. اب کافی ہو گئی ہے، اب لوگوں کو 75 سال ہو گئے ہیں، اب لوگوں کو عقل کرنی چاہیے.